السلام علیکم، میرے چینل پر ثاقب رضا مصطفی کے بیانات موجود ہیں۔ مزید بیانات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اور فقیر آگے چل پڑا۔ بازار کا منظر تھا، آگے ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کے موسم کا لطف لے رہی تھی۔ یہ آج کل جس طرح ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو تو جی چاہتا نا کہ باہر آئیں اور منظر دیکھیں، تو ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، تو سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ موسم کا لطف لے رہے تھے کہ یہ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزرا تو لکڑی کے کھڑاؤں تھے، کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، ایک چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پہ جا گرا۔ اس کے پاس اس کا بیٹھا ہوا جو یار تھا اسے بڑا غصہ آیا، اٹھا اور آ کے فقیر کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز بھی نہیں ہے، قیمتی لباس ضائع کر دیا۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہنس کے کہا، مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف الماجوب میں لکھتے ہیں، فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہو جاتا۔ بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، جب تک یہ کیفیت نہیں ہو جاتی فقیر فقیر نہیں بنتا۔ کہا مالک تیری بھی عجیب شان ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کے فقیر آگے چل پڑا۔ وہ عورت چھت پہ جانے لگی تو پاؤں پھسلا سیڑھی سے تو سر کے بل گری، چوٹ کوئی ایسی آئی کہ موقع پہ فوت ہو گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی آسمان سے منہ کر کے، تو یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ پکڑ لیے گئے۔ لوگوں نے کہا فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو، کیا ہوا میاں؟ کہا تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان گئی۔ کہا واللہ میں نے تو کوئی بد دعا دی تھی۔ کہا نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے۔ لوگوں نے جو ہے وہ ضد کی کہ تو نے کوئی بد دعا دی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے ضد کی نا، اس نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میں نے بد دعا کوئی نہیں دی، یہ اصل میں یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے پاؤں سے چینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پہ پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے اس کے بارے میں کوئی رائے دی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری کر کے دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھ، ابھی تو رائے نہیں دے سکتا، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دور سے اچھے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو پھر کھلتے ہیں۔ وہ دور دور سے بھلے بھلے دکھائی دیتے ہیں لیکن سفر کر کے دیکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس مرتبے پہ فائز ہے۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو اس لیے اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے، سفر میں کیسا ہے، رشتہ داریوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اب میسرہ جس نے سفر کیا ہے وہ اس انداز سے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام کو اپنا سرتاج بنا لیتی ہیں، حضور سے نکاح کر لیتی ہیں، اور پھر انہوں نے حضور کو جب اور قریب ہو کے دیکھا اور نیڑے ہو کے دیکھا تو پھر حضور کی سیرت کا نقشہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اس آئینے کے اندر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں، اور اس سیرت کو اپنے اوپر ہم کس طرح نافذ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پیش کر کے اس آئینے کے سامنے اپنی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی مختصر گفتگو ہے اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو ظاہر ہے اس کے اثرات حضور کے قلب اطہر پہ آئے۔ قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا۔ لیکن پھر بھی حضور جب گھر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے شال حضور کے کندھوں پہ رکھی اور حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد کیا تو ام المومنین نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کو آپ کا رب کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب یہ برجستہ حضور کی سیرت کے عناوین سامنے رکھتی ہیں
اور جب کسی شخص کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو انسان اس کے بہت قریب بھی ہو تو اس کی وہی خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس نے بکثرت دیکھی ہوں، ورنہ کسی کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو وہ 2 لمحوں کے لیے سوچتا ہے، غور و تأمل کرتا ہے اور پھر کوئی رائے قائم کرتا ہے، لیکن جو خوبیاں تسلسل کے ساتھ نظر سے گزرتی رہیں تو وہ انسان بلا تأمل بغیر کسی تردد کے بیان کر دیتا ہے۔ جب آقا کریم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو المومنین نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور ایک روایت میں وتصدق الحدیث۔ تو حضور کے یہ نمایاں 5 یا 6 وصف انہوں نے بیان کیے، کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی شان میں فرق نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، چونکہ سب سے پہلا دائرہ جو ہمارے ارد گرد کھینچا ہوا ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ تو یہیں سے دیکھ لیں کہ کوئی کیسا ہے، کسی شخص کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے یہی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لوگوں کو تلقین کی، آقا کریم کا اپنا عمل دیکھیے، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا اور پھر میرے حضور نے اس کا جو جواب دیا اور حکم دیا، سل من قطعک وات من حرمک، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ عمومی طور پہ بندہ کہتا ہے اگر کوئی 10 قدم پیچھے اٹھے گا تو میں 50 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو یہ کیا کمال ہوا؟ تو پھر اس سے بھی آگے گزر گیا۔ بات تو یہ ہے کہ تو کوئی 10 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں اسے ہٹنے نہیں دوں گا، تجھے بھی جیت لوں گا ایک دن محبت کے زور پہ۔ تو یہ صلہ رحمی ہے، جو شخص یہ چاہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں، زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا، اسلوب دیا، جو کوئی چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ بعض اوقات رشتہ داروں کا سلوک بہت برا ہوتا ہے اور بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ جناب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کا رویہ ہی تلخ ہو گیا، تو میں اگر کروں گا تو مجھے اس کا جواز حاصل ہونا چاہیے۔ اچھوں کے ساتھ تو اچھائی کرنا کمال نہیں ہے، بروں کے ساتھ اچھائی کرنا کمال ہے، اور صوفیاء نے تو زندگی بھر درس ہی یہی دیا۔ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے دریا کنارے، تو ایک بچھو پانی میں ڈوبتا تیرتا ایک لکڑی کے سہارے کبھی گر جاتا، لہروں کی زد میں آتا، تو ان کے دل میں ترس جاگا، تو آگے بڑھ کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، تو درد ہوا تو ہاتھ جھٹک دیا تو وہ گر گیا، تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر نکالا، پھر تیسری مرتبہ، 6-7 مرتبہ جب ایسا ہوا تو جو وضو کے خدمت پر مامور مرید تھا، پاس کھڑا تھا، حضرت اس نے 7 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا اور آپ اس کو بار بار نکالنا چاہتے ہیں، تو فرمانے لگے جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا میں اچھی خصلت کیسے چھوڑتا؟ ڈنگ مارنا اس کی فطرت میں لکھا ہے اور اس کو بچانا میری فطرت میں لکھا ہے، تو رشتہ دار کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر کے مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ مختلف اعتبارات سے صدقوں کی فضیلت ہے، لیکن ایک اعتبار صدقے کا، افضل ترین صدقے کا ایک اعتبار یہ ہے کہ جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار تم سے ناراض ہے، پھنس گیا، ہر وقت تمہیں گرانے کے چکر میں رہتا تھا، آج مصیبت میں آ گیا، اب اس کی آپ مدد کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو کھڑا کریں، تو آپ کا نفس اس کی اجازت نہیں دیتا۔
لیکن اس کے باوجود بھی آپ کریں گے تو پھر آپ اپنے نفس کی مخالفت کر کے کریں گے. تو جس عمل کے اندر نفس آپ کا مخالفت کر رہا ہو تو پھر وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر گزریں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ترین عمل ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ حضور کا وصف نمایاں ہے. مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے تو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، کانٹے بکھیرے تھے، گڑھے کھودے تھے، راستے کے اندر اذیتیں کھڑی کی تھیں، اوجریاں ڈالی تھی، کیا کیا مصائب نہیں کھڑے کیے تھے، آج سب کو اپنا کیا دھرا یاد آ رہا ہے اور سب تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے سر اتر جائیں گے. لیکن حضور جب تشریف لائے تو فرمایا ان سب کو بلا کے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. اور ان کا خیال یہ تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے، شہر بدر کر دیے جائیں اور سزا دے دی جائے لیکن جان بخشی ہو جائے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو جواب دیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. ان کو یہ توقع نہیں تھی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم. اللہ اکبر. تو یہ تھا حضور کا رویہ، یہ تھا حضور کا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک. خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. اللہ اکبر. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ تاریخ پڑھیں، کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نے معافی نہیں دی. یہ وہ بدترین لوگ تھے کہ جنہوں نے بہت اذیت پہنچائی تھی. ان میں ابن خطل تھا، اس کی لونڈیاں جو ہے وہ ارنبا اور اس طرح اور کچھ لوگ تھے. ایک شاعر تھے کعب بن زہیر، تو ان کے بارے میں بھی سخت حکم دیا، من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ. تم میں سے کسی کو بھی کعب بن زہیر ملے تو اسے چھوڑنا نہیں، اسے قتل کر لینا ہے. سخت حکم دیا حضور نے. اب ابن قتل بھی مارا گیا، کعبے کے پردے میں چھپ گیا تھا، وہاں سے نکال کر کے چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو کاٹا گیا اور باقی اس کی لونڈیوں کو بھی. لیکن یہ بھاگ گیا. تو اس کے بھائی نے اس کو پیغام بھیجا کہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نظروں سے کب تک بچتا رہے گا؟ آخر کسی دن تو ان کے ہتھے چڑھے گا اور وہ تجھے چھوڑیں گی نہیں، چونکہ تیرا مشخص کر کے نام حضور نے ذکر کیا ہے. گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل. کدھر بھاگے گا؟ اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ کہا کہ تو کسی طرح حضور کی خدمت میں خود حاضر ہو جا اور معافی طلب کر لے، مجھے امید ہے وہ معاف کر دیں گے. آرڈر بہت سخت ہے. اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ اس طرح حاضر ہوا کہ فجر کا وقت تھا، ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا. حضور مسجد میں تشریف فرما تھے. اس نے چہرے پہ کپڑا لپیٹا اور آقا کریم کے قریب آ کے بیٹھ گیا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں بات چھیڑتا ہوں، اگر کوئی راستہ ملتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ میں کعب بن زہیر ہوں، اور اگر نہیں راستہ ملتا تو کسی پتلی گلی سے نکل جاؤں گا. اور حاضر ہو کے کہتا ہے جناب اگر ہم کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو آپ معاف کر دیں گے؟ تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا کعب تو آج گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا. اس کو تو توقع بھی نہیں تھی. تو بولا کہ حضور جس زبان سے آپ کی ہجو کہتا رہا آج اسی زبان سے آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں. تو فرمایا ممبر بچھ لینے دو. لوگ بھی جمع ہو گئے اور کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ بانت سواد کہا، جسے قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے. ایک تو امام بوصیری کا قصیدہ بردہ ہے، لیکن اس قصیدے کو بھی قصیدہ بردہ اس لیے کہا جاتا ہے جب انہوں نے قصیدہ مکمل کیا تو حضور نے چادر پیش کی. تو لیکن اس کا مشہور نام قصیدہ بانت سواد ہے. تو اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے جو کہا ذرا سنیے. اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول. لوگوں معافی مانگنے آیا تھا، یہاں آ کے پتہ چلا نبی تو ہے ہی بندہ نواز. اور آگے کیا کہتا ہے؟ ان الرسول لنور یستضاء به مہند سیف من سیوف الہند مسلول. بے شک بغیر کسی شبے کے اللہ کا نبی نور ہے.
ایسا نور جس سے زمانہ چمک رہا ہے، جس نور سے لوگ بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ صلابت میں، سختی میں ہندوستان کا لوہا معروف تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا ہندوستان کے لوہے کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ تو حضور نے اس شعر میں اصلاح دی، کہا مجھے ہندوستان کے لوہے کی تلوار نہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کہو۔ اللہ اکبر۔ تو جو دشمن تھے، جنہوں نے اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے کس قدر دامن رحمت کو شادہ فرمایا، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو حضور نے سلوک کیا، جس طرح معافی کا عام اعلان کیا، خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، یہ حضور کا ہی طریق ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، ہم اس نبی کے ماننے والے چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف کی انا کی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی نسلوں کو بھی ان دیواروں کے آگے، ان دیواروں کے اطراف میں کھڑا کر کے ہمیشہ کے لیے راستہ بند کر دیتے ہیں۔ جو خون کے پیاسے تھے، جو چراغ حیات بجھا دینا چاہتے تھے، جب نبی علیہ السلام غالب آئے تو حضور نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا۔ تو پہلا حضور کا وصف جو ام المومنین نے بیان کیا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور دوسرا وصف بیان کیا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ضرورت مندوں کے آپ کام آتے ہیں۔ حضور اس وقت بھی لوگوں کے کام آتے تھے جب حضور کی عمر بچپنے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور غریب ہو کے بھی غریب پرور تھے، ظاہری غربت، ورنہ تو حضور جیسا امیر کون ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اس کہانی کی بات کر رہا ہوں کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کیجئے۔ تو انہوں نے کہا آپ صحن حرم میں پہنچو، میں بھی آتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے عرض کرتے ہیں۔ تو لوگ صحن حرم میں جمع ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی عمر پاک اس وقت تھی 8 سال یا 9 سال، تو آقا کریم کو ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ آقا کریم کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبے کی دیوار سے مس ہو رہی تھی، کعبے کی دیوار سے چھو رہی تھی، اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو حضور کے چچا نے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال دے۔ تو کہتے ہیں لوگ گھروں میں بھیگ کے گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، اعلان نبوت جب ہوا تو کفار نے حضور کے خاندان کو شاب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ 3 سال تک محصوری کا زمانہ کاٹا، کھانا نہیں جانے دیتے تھے، پانی نہیں پینے کی ضروریات باہم نہیں پہنچنے دیتے تھے، معاہدہ لٹکایا تھا چمڑے کے اوپر لے کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ۔ تو کوئی غلہ بھی بیچنے آتا باہر سے راستے میں خرید لیتے، ان تک غلہ بھی نہ پہنچنے دیتے۔ اہل حق کے لیے یہ مشکلیں شروع سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس وقت حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جس میں قریش کو خاص طور پہ مخاطب ہو کر کے ماضی کی اس کہانی کو یاد دلایا، جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ حضور کے چچا کے پاس آئے تھے تو کہا کہ وہ وقت بھول گئے ہو جب اس پیارے کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آئے تھے۔ وَعَبْيَتْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہا یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے ہیں، اور یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو یہ حضور کا وصف ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور اس کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، حضور کا وصف بیان کیا گیا جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، حضور اس کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کون سا کمال ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رزق کمانا 3 نیات کے استحضار کے ساتھ عین دین ہے، اگر وہ رزق حلال ہو، اور اگر وہ رزق حلال نہیں ہے تو نیات جتنی بھی اچھی ہوں پھر بھی بربادی ہے، یا
جو ہے وہ رزق حلال ہے لیکن نیات اور ہیں جن کو شریعت نے پسند نہیں کیا، تو پھر بھی سراسر بربادی ہے۔ ہم اس دنیا کے اوپر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے، ہمارا مقصد تخلیق اللہ کو پہچاننا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر پاتے، من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دل بینا بکر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ ہم تو ایک مشق کر رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے، سویر سے شام وظیفہ حیات یہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کیا خوب کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ایک مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم یوں ہی آئے نہیں ہیں۔ اگر رزق کمانا ہی مقصد حیات ہے تو یہ تو چیونٹی بھی کماتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتی، رزق اکٹھا کرتی ہے، برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے، بچوں کا پیٹ بھی بھرتی ہے، اپنی ضرورت بھی پوری کرتی ہے۔ پھر کیا فرق ہوا ایک چیونٹی میں اور ایک انسان میں؟ پرندے کتنا خوبصورت گھونسلہ بنا لیتے ہیں، اگر یہی وظیفہ ہمارا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے ہم اور ان کے درمیان؟ ہم اشرف کاہے کو ہیں، ہم افضل کاہے کو ہیں؟ ہمارے سر پہ کرامت کا تاج کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر وہی وظائف ہیں جو جانوروں کے ہیں، جو حشرات الارض کے ہیں، چوپایوں کے ہیں، وہی ہمارے وظائف ہیں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اشرف المخلوقات کیسے ہو گئے؟ تو ہمارا کوئی اور وظیفہ ہے جسے ہم پہچاننا چاہیے۔ ہم اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے جیتے ہیں۔ تو 3 نیات کے ساتھ رزق کمانا عین دین ہے۔ سب سے پہلی نیت جو ہمیں مستحضر ہونی چاہیے، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، تاکہ میری ضرورت ظاہر ہے میرے ساتھ جڑی ہے، اگر کماؤں گا نہیں تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا۔ تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، مزدوری کی جاتی ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے، ملازمت کی جاتی ہے، یا کوئی اور کام کیا جاتا ہے تاکہ میں سوال کی ذلت سے بچ سکوں۔ دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کی تکمیل ہے۔ جو میرے زیر کفالت ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں بوڑھے، اور اگر بہن بھائی ذمے ہیں تو ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے رزق کمایا جاتا ہے، چونکہ وہ ہمارے ذمہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اللہ مجھے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت پوری کروں گا جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے، کثیر العیال ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، اور کوئی اور ان کو عذر لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ان 800 احادیث کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیث۔ اللہ اکبر! یہ حضور کا نمایاں وصف ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے پاس تو بہت سارا مال وہ حضور کی خدمت میں ڈھیر کر دیتی ہیں کہ حضور اب یہ میرا نہیں رہا، آپ کا ہے، اور آقا کریم اس میں سے 1 درہم بھی نہیں رکھتے، سب غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! چوتھا وصف حضور کا بیان فرمایا کہ بتکر الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز ہیں۔ اللہ اکبر! مہمان اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو کھلایا جائے۔ حضرت شاہ شاہاں، میر میراں، پیر پیراں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی جتنے بھی ریاستیں، عبادتیں، دیگر اعمال وہ آدھے میں آتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ یہ پنجابی کا کلام پڑھ رہے تھے تو مجھے حوصلہ ہو گیا میں بھی کوئی پنجابی کا شعر پڑھ لوں۔ تو اس پر ہمارے پنجابی شاعر بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا،
وہ کھانے پہ لوگوں کو بانٹنے میں مہمان نوازی کے حوالے سے انہوں نے قلم توڑ دیا۔ اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا۔ تو فقیر کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا لنگر چلتا رہے اور لوگ آتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ تو کہا وَتَّقْرِ الضَّيْفَ، اور حضور کا ایک وصف بیان کیا ام المومنین نے، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور آپ کو عرض کروں، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، صادق اور امین پہلے کہلائے۔ یہ کردار ہے۔ میں یہاں آپ سے اعلی مرتبت سادات کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ میں سے کچھ لوگ بلڈر بھی ہیں، اگر کسی کو ٹھیکہ دیا جائے کہ یہ اتنا بڑا گھر بنانا ہے اور اس کی مدت دی جائے 1 سال، تو آپ کہیں گے یہ بہت مشکل ٹارگٹ ہے۔ اتنا بڑا گھر بنانا ہے، 6 کنال کا، 10 کنال کا، 1 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا گھر بنانا ہے اور 1 سال میں مکمل کرنا ہے، تو ہاں جی 1 سال میں کرنا۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کر لوں، اپنا حساب لا کے بتا دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو شروع ہی نہیں کرنے دیتا۔ 1 سال میں پہلے 8 مہینے وہ شروع ہی نہیں کرنے دیتا۔ تو آپ کہیں گے میرا وقت بیتتا چلا جا رہا ہے، آپ تو روز لڑیں گے۔ اب حضور کی ذمہ داری کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا یہ حضور کا کام تھا، حضور کی ذمہ داری لگائی رب نے۔ اور اس کے لیے ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 63 برس کل زندگی ظاہر حیات، لیکن 40 سال تک کام ہی نہیں شروع کرنے دیا گیا۔ 40 سال تک کام ہی نہیں شروع کرنے دیا گیا۔ اب ذرا دیکھیے، اور 13 سال مکے کے یہ بنیادوں کی کھدائی میں لگ گئے، صرف 10 سال حضور کو ملے، اور 10 سال میں بھی 27 جنگیں لڑی ہیں۔ آپ کے پتہ نہیں کیا دفعہ ہے، جو اقدام قتل کی دفعہ ہے ہمارے ہاں وہ ہے 302۔ تو ہمارے لوگ کہتے ہیں وہاں کہ اگر 302 کا ایک کیس لگ جائے کسی کے ساتھ، جھوٹا الزام بھی، تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے۔ اگر کسی پر قتل کا الزام ہی لگ جائے تو آدھی زندگی وہ کھا جاتا ہے۔ اور یہاں میرے حضور علیہ السلام نے 27 جنگیں لڑی ہیں ان 10 سالوں میں، 63 برس کل زندگی۔ کام کیا ہے؟ اتمام دین، اسلام کا غلبہ، اللہ اکبر۔ اور اس کے میں 40 سال تک اعلان نبوت بھی نہیں حضور نے کیا، اور 13 سال کھدائی میں گزار دیے۔ اب 10 سال کے اندر حضور علیہ السلام نے وہ کام کر دکھایا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ 40 سال کام کیوں نہیں کرنے دیا، 40 سال کیوں نہیں آغاز کرنے دیا؟ تو آئیے وہ 40 سال کتنے اہم ہے۔ جب حضور اعلان نبوت کیا تو سب لوگوں کو جبل صفا پہ بلایا، اور بلا کے جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ قریبیوں کو پہلے آپ سمجھاؤ اور ان کو بلاؤ، تو ان کو تنذیر کرو۔ تو حضور نے ان کو بلایا اور کہا لوگو اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں گے، نظر آیا فبہا، نہ نظر آیا تو پھر بھی کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو۔ آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر مان لو اللہ ایک ہے۔ تو وقتی طور پہ انہوں نے گو انکار کیا۔ ابو لہب نے کہا تبا لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، لیکن یہ وقتی طور پہ تھا، لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے جو کل جھوٹ نہیں بولتا تھا آج جھوٹ کیوں بولے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو مضبوط ان 40 سالوں نے کیا۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ اس لیے میں کتنی بھی اچھی تقریر کر لوں، لیکن اگر میرا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، میرا کردار اچھا نہیں ہوگا، تو آپ کو وہ معلوم ہوگا، تو میرے لفظ آپ سنیں گے، اس کی شاید لذت بھی لے لیں، لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں اتریں گے۔ لیکن میرا اگر کردار مضبوط ہے تو میرے لفظ اتنے مضبوط نہ بھی ہوں، اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اشہد مان لیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، کردار دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے
میرے حضور علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، یہ حضور کی سیرت کی گواہی حضور کی زوجہ دے رہی ہے۔ کہتے ہیں سارا زمانہ مان جائے، بیوی نہیں مانتی، گھر والی نہیں مانتی، لیکن یہاں کہانی دیکھیے کہ حضور نے جب کچھ خدشے کا اظہار کیا تو یہ زوجہ محترمہ بول رہی ہے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ۔ حضور آپ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، صادق بھی آپ ہیں، امین بھی آپ ہیں۔ قریش مکہ نے حضور کو صادق اور امین کہا۔ اور یہاں لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب حضور کے گھر کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور آقا کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہوئے اور آقا کریم پھر ہجرت فرما گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا دیا، تو انہوں نے حضور کو شہید کرنے کا عزم مصمم کیا تھا اور کہا کہ اگر بنو ہاشم اٹھے تو مل کے لڑیں گے، اگر خون بہا کی ضرورت پڑی تو مل کے دے دیں گے، اور سب حضور کے گھر کا محاصرہ کرنے آ گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا کہا، علی صبح اٹھنا، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھنا اور امانتیں دے کے مدینے چلے آنا۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہ حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی، تو جو اس انتہائی حد تک پہنچ گئے تھے تو اولین فرصت کے اندر وہ اپنی امانتیں نکلواتے نا، پھر اس کے بعد اگلا قدم کرتے۔ آپ کسی پر دھاوا بولنے لگیں تو اس کے ہاں آپ کی امانتیں پڑی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی امانتیں تو طریقے سے نکلواؤں، لیکن قریش کو معلوم تھا جو بھی ہو جائے محمد عربی ہماری امانتیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے حضور کا امین ہونا، یہ ہے حضور کا کردار، یہ ہے حضور کی عظمت۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں، ایک تو ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم حضور کے نام کے نعرے لگائیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ ایک ہمارا عشق رسول یہ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے تذکرے کریں، یہ بھی محبت کا ایک پیرایا ہے، رنگ ہے۔ لیکن حضور کی محبت اور حضور کے پیار کا یہ رنگ کہ ہم آقا کریم کی سیرت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، یہ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اور آپ دیکھوں کہ میں اور آپ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو کیا میری زبان جھوٹ تو نہیں بولتی؟ حضور سے پوچھا گیا علیہ السلام سے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جو اولاد ہے مجبنہ بھی ہے، مبخلہ بھی ہے، یعنی کوئی شخص جب صاحب اولاد نہیں ہوتا تو بڑا بہادر ہوتا ہے، مشکل میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور شاہ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن اولاد کے بعد تھوڑا تھوڑا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ مبخلہ بھی ہے، مجبنہ بھی ہے، تھوڑی بخیل بھی بنا دیتی ہے، تھوڑا سا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن جو ہے وہ بہادر ہو سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بزدلی بھی کر جائے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں اور آپ کہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا ہے، قدم قدم پہ جھوٹ بولیں، تو پھر کس طرح ہم حضور سے دعوی محبت کر سکتے ہیں؟ تو مومن کی یہ شان ہے کہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا کے اس وصف کو اپنے اندر اتاریں۔ میرے وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا، کسی نے کہا تھا نا کتاب زیست کا
ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں، مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ خطلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا، اجر کتنا بڑا ہے۔ سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا جو سید ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے دیا۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے ہمارے نام، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج وہ جا رہے ہیں تو ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا پر آنے کی ایک ترتیب ہے، دنیا پر جانے کی وہ لازمی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ باپ سے پہلے اولاد آ گئی ہو۔ دنیا پر آنے کی یہ ترتیب ہے، اور یہ طے شدہ منظم ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے پھر ہی اولاد جائے گی۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا سے کب کوئی جا سکتا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ۔ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم ہر لحظہ موت کے لیے تیار رہیں۔ موت کے لیے تیاری یہی ہے کہ ہم توبہ کی دہلیز پہ کھڑے رہیں، اپنے مالک کے حضور رجوع کرتے رہیں، اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں، اور کسی کے حق ہمارے ذمے پر نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ پچھتائیں۔ کسی نے اگر کسی کا حق غصب کیا، صرف 3 پیسوں کے عوض کے اندر، قیامت کے اندر یہ کرنسی تو ہمارے ساتھ ہوگی نہیں، یہ تو ہم یہیں چھوڑ دیں گے، یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی توں پاپ کمائے، اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہوں گے دیں گے، بانٹ لیں گے۔ تو آخرت میں سکہ رائج الوقت عمل ہوگا، تو پھر عمل لیے جائیں گے۔ تو جس نے کسی کا ایک ٹگا مارا ہوگا، 3 پیسے مارے ہوں گے، اس کے بدلے میں 700 نمازیں جو با جماعت پڑھی گئی ہیں وہ لے لی جائیں گے۔
اور جو لوگوں کے پلاٹ ہڑپ کر گئے ہیں۔ رشوتیں، زیادتیاں، جور و ظلم اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اور لوگوں کا مال ہتھیانا، خون نچوڑنا، اذیتیں دینا، تو کس طرح وہ قیامت کے دن عہدہ برا ہو سکیں گے؟ تو آج اللہ کی رحمت کے در کشادہ ہیں اور اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آجو پلٹ کے میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ، یوں بھی کوئی آواز دیتا ہے؟ یوں بھی کوئی پکارتا ہے؟ بھاگے ہوئے مجرم کا تعاقب کیا جاتا ہے، کبھی یوں بھی پیار سے اس کو بلایا جاتا ہے؟ لیکن 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا تو نے جرم کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا تو پلٹ کے آئے گا، آ گیا ہے۔ اور وہ تیرے گناہ نہیں دیکھے گا، تیرے آنے کو دیکھ کے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکوکار بن جائے۔ آ تو صحیح، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو تجھے لوگ اٹھا کے لائیں گے۔ اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا، آج کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرے استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ آج وہ آواز دے کے کہہ رہا ہے، آجا میری رحمتیں تیری منتظر ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا؟ تکبر میں، رعونت میں مبتلا ہو گیا، تو اپنے مالک کی دہلیز کو چھوڑ گیا۔ آجا پلٹ کے، وہ کریم تجھے بلا رہا ہے، اور دیکھ اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ اللہ ذی خالقہ کا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ تجھے بلا رہا ہے جس کا تیرا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ ماں کو جو اولاد سے پیار ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولا جا سکتا ہے؟ ماں کی محبت کا کہیں وزن ہو سکتا ہے؟ آج کل یہ آپ کے بھی تھوڑا سا آگے گزریں تو اتنے بڑے ترازو گاڑ دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج اتنے بڑے بڑے ترازو ایجاد ہو گئے ہیں کہ جہاں کنٹینر توڑ لیے جاتے ہیں، پہاڑ توڑ لیے جاتے ہیں آج جدید دنیا کے اندر، لیکن کوئی ترازو ایسا آج تک ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی گئی ہے، محبت کا جو جہاں آباد کر دیا گیا، الفتوں کی ایک کائنات ماں کے سینے میں رکھ دی گئی ہے، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ وہ سینے میں درد، وہ درک، وہ محبت، وہ کائنات، وہ انوکھا پیار جو اولاد کے لیے رکھتی ہے، یہ اتنا پیار ماں کے سینے میں پیدا کیسے ہوا؟ تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے گا۔ صرف نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو میری آرزو یہ ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ میری جانب مبذول ہوں تھوڑے وقت میں۔ جس شدت کی گرمی میں آپ بیٹھے ہیں مجھے اس کا احساس ہے، تو میں چاہوں گا کہ چند باتیں آپ تک پہنچ جائے۔ تو جو ماں اتنا پیار کرتی ہے وہ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے، تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بیٹا بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی نا، پتر کہاں بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، اتنا پیار تجھے کہیں سے نہیں مل سکتا، آجا پلٹ کے۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اور اولاد کے لیے ان کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا ہوتی ہے، اور پیار کا جو ایک آباد جہاں ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی کائنات ہے، وہ ایک الگ ہی جہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ میں تو تیرے سے تب راضی ہوں گی کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لائے گا، تو وہ بدمست عاشق اپنی ماں کی آرزو، اپنی محبوبہ کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے اس عمل سے بھی گزر گیا، اور ماں کا کلیجہ چیرا اور تشتری میں رکھ کے اپنی محبوبہ کے لیے اس کا کلیجہ لا رہا تھا۔ تو راستے میں ٹھوکر لگی تو ماں کے کلیجے سے آواز آئی کہ پتر سٹ تو نہیں لگی۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں، یہ چھلکتا ہوا اجالا اور نور اور روشنی ہے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ماں کو اتنا پیار اس لیے ہے
کہ اس نے جنم دیا اور رب نے تو خلق کیا دست قدرت سے، تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آ جا واپس پلٹ کے، اور جب بیٹا پلٹ کے آتا ہے تو ماں سب بھول جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آجا پلٹ کے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں یہ نہیں دیکھوں گا تو مجرم کتنا بڑا ہے، میں یہ دیکھوں گا تو میری دہلیز سے پلٹ کے آ گیا ہے۔ تو اس کی رحمتیں بندے کو پکار رہی۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، اور یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے ہمارے احباب، دوست، بھائی، عزیز، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میاں اس زندگی سے، زندگی کا متعین سفر کاٹ کر کے تم بالآخر اللہ کے حضور پلٹ کے آنے والے ہو۔ اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو، چونکہ موت جب آ جاتی ہے تو ایک لمحے کا بھی تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ موت ایک کٹل طے شدہ امر واقعی اور حقیقت واقعہ ہے، بہر صورت اس نے آ کے رہنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اچانک رکھ کر کے ہمیں ہر وقت مستعد اور فعال رہنے کی ترغیب دی، کہ تاکہ ہم ہر لحظہ، ہر ساتھ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور ہم موت کی اس گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں۔ جب لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں عبرت ہوتی ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے عہد لے رکھا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ انبیاء تو تیاری ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی۔ تو کہا کہ جی میرا وعدہ رہا۔ تو ایک عرصے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ حضور میں قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، تم اچانک آ گئے، کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب بالوں میں چاندی اترنے لگے، جب انسان کے اعضاء جواب دینے لگے، تو سمجھو یہ پیغام موت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے، تو ایک صاحب آیا اور اس نے کہا کہ یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور یوں کانپنے لگے حضرت عمر جیسے بیت کی شاخ کانپتی ہے، اور اسے کہا کہ روز آ کے مجھے تذکیر کر جایا کر۔ وہ روز آتا ہے، بھرے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن آیا، آپ نے اس کو کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا۔ کوئی اور شخص آنے لگا، فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی، فرمایا نہیں۔ مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی، فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے اور یوں داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کر کے کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا ہڈیاں کھڑکن، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا آگ پر، کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا گلا کس نے ڈٹھا۔ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کس نے دیکھا ہے آخر والا جہاں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں بیشتر کے بانگ برائت کے فلاں نماز۔ تو نے بھی چلے جانا ہے، یہاں بیٹھ نہیں رہنا۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے تجھے عبرت دیتے ہیں، یہ پھیلی ہوئی قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ میاں تم بھی اسی مٹی کا رزق بننے والے ہو، تم ہی یہی چادر اوڑھ کے سونے والے ہو۔ تم دو لباس کے دو کپڑوں کے اندر، دو سفید چادروں کے اندر ملبوس۔ کہاں گئی وہ پوشاکیں، کہاں گئے وہ برانڈ، کہاں گئے وہ تمہارے قیمتی بیڈ، اور کہاں گئے اے سی لگے ماحول سے آراستہ کمرے۔
امیر ہے یا غریب ہے وہ 2 گز زمین، اور وہی مٹی کا اوڑھنا، مٹی کا بچھونا، وہی 2 گز کفن، وہی کل کائنات، اور وہاں جو کیے ہوئے عمل ہیں وہی سکہ رائج الوقت ہوگا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور پھر ہاتھ ملے، فلاں چیخ چیخ کے کہتا تھا مجھے اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، فلاں پکار پکار کے کہتا تھا اس کی آواز پہ کان دھرنا چاہیے تھا، فلاں اٹھتا ہوا جنازہ مجھے عبرت دے دیتا، فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا اس کی بات پہ کاش میں عمل کر لیا ہوتا۔ لیکن اس دن پچھتاوے سے کیا ہوگا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا زندگی بدل ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا توبہ کا سبب و ذریعہ ہو سکتا ہے، آج کا پچھتاوا دل کے میل اتار سکتا ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے، سوائے دکھ بڑھانے کے، سوائے تکلیف میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ مجھے پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، یہ آپ کی مہربانی، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ اچھا ہوں یا نہیں۔ میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے اپنے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھیے، اپنے من میں اتر کر کے دیکھیے، اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے اعمال کا تجزیہ کیجئے، جو نیکیاں کی ہیں اور جو برائیاں کی ہیں ان کا اندازہ کیجئے۔ جو برائیاں کی ہیں وہ تو کنفرم برائیاں ہیں، اور جو نیکیاں کی ہیں ذرا دیکھیے وہ نیکیاں ہیں یا ریا کے لیے کی ہیں، دکھلاوے کے لیے کی ہیں۔ نیکیاں کسی کو دکھلانے کے لیے کی ہیں، کس مقصد کے لیے نیکیاں کی ہیں؟ تھوڑی سی ریا بھی شرک بتائی گئی ہے۔ ساری محنت کہیں ضائع تو نہیں چلی گئی، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے دامن میں گناہ ہے تو لتھڑے بڑے ہم، سویر سے لے کر شام تک، چغلی غیبت سے لے کے بدکاریوں تک، نگاہوں کی بدکاریوں سے لے کر کے سوچوں کی بدکاریوں تک ہم کہاں کہاں پڑے رہتے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے پلے میں نیکیاں کتنی ہیں ہمیں سارا پتہ ہے۔ ایک تو نامہ اعمال قیامت کے دن تولا جائے گا، ہم خود اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے تولے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی خود کر لو۔ کبھی آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو وہاں سامان باندھ کر کے پہلے تول رہے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو۔ حالانکہ ایئرپورٹ پہ اگر 2-4 کلو سامان بڑھ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، 4 ریال دے کے آپ سامان لا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں کسی سے ترازو مانگ کے بار بار اپنے پیس تول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ایئرپورٹ پہ جا کے پریشانی نہ ہو۔ تو اس دنیا پر بھی اعمال تول لو، کہیں نزاع کے وقت پریشانی نہ ہو، کہ حشر کے وقت جب اعمال تلنے لگے تو وہاں پریشانی نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ زندگی مختصر ہے، اور ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سانسیں جو ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تم چھوٹے ہو رہے ہو، چونکہ گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو کام جلدی 0 پر پہنچتا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو 60 سے نیچے آ رہی ہو یا 70 سے یا 120 سے، تو کام تو 0 پہ آ جاتا ہے، اور جب کام 0 پہ آ جاتا ہے تو پھر لال بتی جل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اور ہم کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 55 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے، اور جب 0 تک آ جائیں کہ پھر اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے جوان کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ محبوب بارگاہ ہو جاتا ہے جو جوانی میں اللہ جل شانہ ہو کے حضور رجوع کرتا ہے۔ یا کسی نے کہا تھا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے۔ جب بوڑھا ہو جائے، دانت ٹوٹ جائیں، پنجوں میں زور نہ رہے، تو بھیڑیا شکار چھوڑ کر کے شریف بن کے بیٹھ جائے، تو یہ تو اس کی مجبوری ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا، جب قوا مضبوط ہوں، جب شباب کی جولانیاں ہوں، جب آرزویں جواں ہوں، جب خواہشیں پگلی ہوں، اور پھر اس کے باوجود اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی آرزوؤں کو لگام ڈال دینا، اور اپنی تمناؤں کو حصار میں رکھنا، اور اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑنا، اور اس کے حضور سجدہ ریزیاں، اس کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی کے لمحات بسر کرنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے۔
تو وہ جوان جس کی جوانی یاد الہی میں گزری، جس کی جوانی ذکر الہی میں گزری، مصلی پہ گزری، تہجد کے لمحات میں وہ اٹھ کے اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہا، التجائیں کرتا رہا، وہ جوان قیامت کے کڑکتے اس ماحول میں اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا۔ تیسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کی ملازمت، مسجد کی حاضری، مسجد کی صفائی، مسجد کی ستھرائی، مسجد کی پاکیزگی کے لیے کوشش، مسجد کی تعمیر، مسجد کی تزئین اور مسجد کی آبادی کے لیے دن رات کوشاں رہا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو یہ خوش نصیب وہ ہے جس کا دل جڑا ہوا ہے مسجد کے ساتھ۔ ایک جلیل القدر نام آپ نے سنا ہے، اور وہ ہے ربی بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں حمامت المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کا کبوتر۔ تو یہ کہا کرتے تھے اس قدر مسجد میں رہتے تو کہتے مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں رہوں۔ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن اذان ہو اور مجھے مسجد میں نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ندائے نماز ہو، اذان پکاری جائے اور مجھے آپ مسجد میں نہ دیکھو۔ تو مسجد کی حاضری یہ ان کا شعار حیات تھا، اس لیے ان کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہا گیا۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد سے جڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں جو مسجد سے یوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھکا ہوتا ہے، تو چوب کے اندر جس طرح کیل جڑا ہوا ہوتا ہے اسی طرح وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کبھی وہ بیمار ہو جائیں اور وہ مسجد حاضر نہ ہو پائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من بنا مسجدن یبتغی بہی وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کی، نام و نمود کے لیے نہیں، کسی اور غرض کے لیے نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کی، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ بلکہ پوری مسجد بھی نہیں، آدھی اینٹ کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، تو ایک جانور کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد کی تعمیر کی، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت بتائی گئی کہ جنت میں اس کو محل دیا جائے گا، قصر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں، مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے پاکیزہ گھر ہیں، خیر الاماکن، بہترین جگہیں اس کائنات میں اللہ کے گھر مسجدیں، اور بدترین جگہیں بازار بتائی گئے اور حکم دیا گیا ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جلدی آؤ دیر سے واپس جاؤ۔ تمہارے جو لمحے اللہ کے گھر میں گزریں گے وہ عبادت میں گزریں گے، وہ ذکر و فکر میں گزریں گے۔ تمہارے اٹھنے والے وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ قیامت کے دن ظلمت سے نجات کے ضامن ہوں گے، وہ چراغ بن کے تمہاری زندگی، آخرت کی زندگی کے اندر چراغاں کر دیں گے۔ تمہیں جنت کی طرف لے جانے والے وہ قدم ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، مسجد کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کی طرف ہمارا رب، ہمارے قلب کا تعلق، ہماری محبت کا رشتہ، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ اور پچھلے دن پر، آخرت پر مضبوط عقیدہ مسجد سے ہمیں جوڑتا ہے۔
کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد جانے سے قاصر ہوں، بیمار پڑ گئے ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، یا حالات ایسے ہیں جس طرح آج کل کے حالات ہیں کہ مسجد میں جانا کسی وجہ سے موقوف ہو گیا، تو مومن اس پر خوشی محسوس نہیں کرے گا۔ وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے مسجد نہیں جا پا رہا تو اس کا اندر بے چین ہوگا اور وہ دعائیں کرے گا، مالک وہ لمحے آئیں کہ تیرے پاکیزہ گھر میں میری حاضری ہو، تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیری چوکھٹ پہ جا کے سلامی پیش کروں، میری پیشانی تیرے حضور مسجد کے فرش کو چھوئے اور تیری بندگی کے ترانے گائے۔ تو وہ یہ آرزو کرے گا، اگرچہ شریعت اس کو رخصت بھی دیتی ہو لیکن پھر بھی اس کی تمنا تو ہوگی۔ وہ اس پر شکر نہیں بجا لائے گا، بغلے نہیں بجائے گا کہ چلو ایک بہانہ مل گیا، نہیں، بلکہ وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا، الٹا اس کی طبیعت کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہوگی، چونکہ وہ جڑا ہوا ہے، اس کا دل جڑا ہوا مسجد کے ساتھ۔ تو ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش اجتمع علیہ و تفرق علیہ۔ وہ شخص، وہ دو اشخاص جو محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، آپس میں جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی ان کی محبت کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں، کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں، محض دوستیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو ملے بغیر تسین نہیں ہوتی، اس لیے نہیں، بلکہ ان کی دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اور جب بغض کسی سے ہے، دشمنی کسی سے ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔